بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سہایتا فاؤنڈیشن نوساری گجرات کی اور سے آج سیمانچل وشیش کر کشن گنج کے 300 علماء کرام کے بیچ راحت سامگری تقسیم کی گئی۔ بہادر گنج پرکھنڈ استھت مدرسہ جامعہ محمدیہ حنیف نگر نٹوا پارا میں ریلیف ڈسٹریبیوشن کرنے کے قبل علاقے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی صبی انور قاسمی نے ضرورت مندوں کی مدد کے تعلق سے بہترین تقریر کی، جو آپ ویڈیو میں آگے سنیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس موقع پر مفتی شمس الحق قاسمی، مفتی جسیم اختر قاسمی، مفتی مناجر نعمانی، مولانا عمیر انور قاسمی، حافظ خالد قیصر وغیرہ اس موقع پر مکھ روپ سے شامل تھے۔ علماء کے بیچ راحت سامگری تقسیم کرنے کے لیے مفتی شہزاد نے سہایتا فاؤنڈیشن کی سبھی ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو آگے دیکھیے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی، رحم دلی اپنے تئیں جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ احسان کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث تو ایسی ہے کہ محدثین کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے اسی حدیث کو سنایا کرتے تھے کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں، جو بھی زمین والوں پر رحم کرے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح پہلی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو اللہ کا ماتحتی کہا گیا۔ جس طرح ایک گارجن گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے اور گھر کے تمام افراد ان کے ماتحت اور عیال ہوتے ہیں، اسی طرح سے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے عیال اور ماتحت ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ کے قرب، اللہ کی محبت کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے تو گویا کہ وہ اللہ کے کام میں حصہ لے رہا ہے۔ کام تو اللہ کا تھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمہ روزی لی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی اگر کسی مسکین سے پریشان حال سے ملتا ہے تو گویا کہ وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے، چونکہ اللہ کی ذمہ داری تھی ان کی مدد کرنا۔ یہ آدمی ان کی مدد کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ جو اللہ بے نیاز ہے، کسی کے ہاتھ بٹانے کی مدد کی ان کو ضرورت نہیں، لیکن جس طرح انسانی فطرت ہے کہ ہمارے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے تو ان سے محبت، تعلق پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی یہی نظام ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو یہاں پر جس مقصد سے زحمت دی گئی ہے، جن حضرات کی طرف سے یہ سلسلہ مختلف مواقع سے چلتا ہے کہ وہ علماء کرام کا خیال رکھتے ہیں، خاص طور سے گجرات کے حضرات، چاہے وہ گجرات میں رہ رہے ہوں یا باہر ملکوں میں رہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امتیازی صفت دی ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں دین کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ان کے آباء و اجداد صرف امامت کرنے، مدرسہ پڑھانے کے لیے باہر ملکوں میں نہیں گئے تھے، تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، کاروبار کے لیے گئے تھے، دنیا کمانے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اصل مقصد کو جو ہے ہر جگہ ساتھ میں رکھا۔ کہیں اپنے اصل مقصد سے وہ جو ہے غافل نہیں ہوئے، چونکہ صحابہ کرام کی جماعت سب سے پہلے گجرات میں آئی تھی۔ جو ہے تابعین کا آنا تو بالکل یقینی ہے۔ بھروچ کے قریب ہی میں ربیع ابن صبیح رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی کا جو ہے مزار آج بھی ہے۔ تو اس لیے ان کے جو اثرات ہیں الحمدللہ ان حضرات کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ ان حضرات کی
فکر مندی سے الحمدللہ ان غریب علاقوں میں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں مختلف جو ہے علماء کی مختلف حضرات کے واسطے سے مختلف مواقع سے تعاون کیا جاتا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں الحمدللہ مفتی شہباز صاحب کی معرفت اس سے پہلے بھی علماء کرام کا تعاون ہوا اور اس مرتبہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں سے جو تعاون ہوتا ہے خاصی مقدار میں ہوتا ہے۔ ایک پریشان ہو کر آنے والا بعد میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ 2 کلو موڑی کے لیے اتنا لمبا دوڑا دیے، 500 روپے کے لیے اتنا لمبا دوڑا دیے، یہ احساس بعد میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ ان کے دینے والوں کی بھی جو ہے، دینے والے بھی قابل تعریف ہیں اور یہ بھی قابل تعریف ہیں کہ جس مد کی جو چیز ہوتی ہے اس کو اسی مد میں وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں وہ مدرسے کے لیے کوئی کٹوتی وغیرہ کے جو ہے چکر میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اس برکت سے ان کے مدرسے کو بھی ترقی دے، ان کو بھی ترقی دے، ان کے دینے والوں کو بھی ترقی دے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کی لسٹ میں جو ہے خواص کی لسٹ میں ہمارا نام درج کیا ہے۔ ظاہر ہے جو ہے اگر خواص علماء نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ حزب اللہ اگر علماء نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اللہ کے خاص منتخب بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اگر وہ علماء کی جماعت نہیں ہے تو اور کون سی جماعت ہے؟ جس گروہ اور جس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی ہے کہ وہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اگر اس کا مصداق علماء نہیں ہے تو کون ہے؟ الحمدللہ علماء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ امتیازی شان عطا کی ہے کہ یہ غربت میں فاقہ میں بھی رہتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے اپنے فقر و فاقہ، اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ابھی 1-2 ہفتہ کا واقعہ ہے، ہمارے علاقے میں ایک بڑے عالم، اور وہ ایک بڑے ادارے میں پڑھاتے تھے، بڑی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، لیکن جب سے یہ سلسلہ چلا ہے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مدرسوں میں چندہ دیا کرتے تھے، لیکن آج بیچارے خود جو ہے محتاج تعاون بنے ہوئے ہیں۔ تو کسی صاحب نے، بلکہ ایک طالب علم نے پہلے بتایا، پھر اس کے بعد تحقیق کیا تو اور صاحب نے بتایا، پھر اور جو ہے ایک قریبی صاحب انہوں نے کہا بہت پریشانی میں ہے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا چہرہ مہرہ لباس سے بالکل جو ہے ذرہ برابر یہ یعنی شبہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی پریشانی میں ہے، بالکل بے نیازی کے ساتھ۔ جو ہم لوگ سفید پوش ہم لوگ ہیں الحمدللہ، چہرے سے بھی جو ہے ایک بے نیازی کا نور جو ہے ٹپک رہا تھا۔ بہت ہی جو ہے میں خود شک میں پڑ گیا کہ جن پریشانیوں کے متعلق ان کے بارے میں بتایا گیا ہے شاید یہ ان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن پھر بہت قریبی عزیز سے تحقیق کیا کہ واقعتاً یہ پریشانیوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا بہت پریشانیوں میں، وہ تحقیق کر کے انہوں نے بتایا۔ خیر، تو الحمدللہ یہ علماء کی شان بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ اس شان پر ہمیں قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جو ہے ہر طرح سے غنی اور مستغنی بنا دے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پر جو ذمہ داری ہے، ظاہر ہے ان حدیثوں میں احسان اور جو ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ جو رحم کی بات ہے، یہ رحم صرف اناج اور پیسے دینے کی صورت میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک بھوکا کو کھانا نہ کھلایا جائے، پیاسا کو پانی نہ پلایا جائے تو کیا ہوگا؟ بہت سے بہت بھوک پیاس سے مر جائے گا، اس سے آگے کا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن اصل جو احسان اور اصل ہمدردی ہے وہ بے دین آدمی کو دین پر لانا ہے، گمراہ کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ہمدردی ان کے ساتھ نہیں کی گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم تک پہنچ سکتا ہے، جس سے میں پہنچ جانا یہ بہت بڑی ناکامی کی بات ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری اللہ نے ہم سب کو دی ہے، اور ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں اور اپنے عوام کے ساتھ وہ ہمدردی کریں کہ ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں، دین پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں، ان کا ہم پر جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ ان کے دل میں القاء کریں گے
کہ تم پر جو حق ہے وہ تم ادا کرو۔ آج جو ہمارے عوام کا حال یہ ہے، میں ابھی عیدگاہ میں بھی بولا کہ 20,000 روپے جو ہے کا جانور خریدے گا، 2,000 کسائی کو دے گا، مولانا صاحب کو مفت میں بلا کے جو ہے جانور ذبح کرائے گا، 200 روپے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا ان پر کیا حق ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہم پر ان کا کیا حق ہے۔ ہم اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتے اور ان کا جو حق ہمارے ذمے میں تھا وہ حق پورا ادا کرتے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں، ان کے دل میں القاء کیا جاتا کہ جو ہے تم بھی اپنا یہ حق ان کا ادا کرو۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر میں بیٹھے ہیں، اس لیے اپنے علاقے کے بارے میں کچھ فکر کریں۔ ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں، جو ہے محراب فجر میں خالی ہی جاتا ہے اکثر مسجدوں کا، 3 آدمی ہوگا تب نہ امام صاحب محراب میں کھڑے ہوں گے، جو امام مؤذن صاحب۔ اور ہماری فکر بھی نہیں ہے کہ جو ہے کیسے نمازیوں کی تعداد بڑھے، ہم اس کے لیے وہ ہمارے دل سینے میں وہ درد پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں، اور وہ تو بہت لمبی بات، بہت پرانی بات ہے، ہمارے اکابر کے دل میں جو قوم کا، امت کا جو درد تھا۔ اس لیے یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل ہوں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو آدمی اپنا اوڑھنا بچھونا دین کو بنا لے گا، تمام ہموم کی جگہ، تمام ٹینشنوں کی جگہ اپنا ٹینشن صرف دین اور جو ہے آخرت کے فکر کو بنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے تمام ٹینشنوں سے نجات دے دیں گے، تمام ٹینشنوں سے ان کو بے فکر کر دیں گے۔ چنانچہ ہمارے اکابر کے واقعات شاہد عدل ہیں کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور تمام افکار کو دین کے پیچھے لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے تمام جو ہے ٹینشنوں سے ان کو نجات دیا۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ میں خود اپنے آپ کو خطاب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو نصیحت کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن الدین والنصیحہ اگر مقصد بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر اس کا پہلا مخاطب میں خود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق دے، اور ان حضرات کو جنہوں نے جو ہے علماء کے لیے فکر کی ہے اور یہ تعاون کے اسباب جمع کیے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ادارے کو بھی اللہ ترقی دے، اور مفتی شہباز صاحب جن کی معرفت سے جو علماء کے لیے فکر کی جا رہی ہے، اللہ ان کو بھی ہر طرح صحت عافیت کے ساتھ دین کے کام اور علماء کی خدمت اور علاقے کی خدمت کے لیے اللہ منتخب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔